میں اپنی زندگی میں اس قدر مایوس اور بے بس آج تک نہ ہوا تھا۔ یہ سب پریشانیاں اور مصیبتیں نہ صرف میرے قلب پر اتری تھیں بلکہ میری ذات کی وجہ سے کئی اور لوگوں کا سکون بھی درہم برہم ہو گیا تھا۔ میرے نتھنوں سے دل شکستہ سی آہیں نکلنے لگی۔ گہرا اندھیرا میری نفسیات پر اثر انداز ہونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی کمرے کی بجائے کھلے میدان میں پڑا ہوں اور رات کی بجائے دن ہے لیکن سورج تاریک ہو چکا ہے۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور پاؤں سے ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ میرا رکھنے والا اگلا قدم مجھے کسی گہرے گڑھے میں بھی گرا سکتا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے کا سرکل پورا کیا۔ کمرہ کافی لمبا چوڑا تھا لیکن مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس لمبے چوڑے کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ یک لخت کمرے میں ملگجا سا اجالا پھیل گیا۔ کمرے کی چھت سفیدی مائل نظر آنے لگی۔ میں حیرت بھری نظروں سے چھت کو گورنے لگا جس کی سفیدی میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی میں چھت کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ ایک تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار میں ایک شگاف پیدا ہوا۔ یہ شگاف ایک دروازے کے برابر تھا۔ اس شگاف سے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ بہت تیزی میں معلوم ہو رہا تھا۔ یہ آدمی کافی لمبا چوڑا اور مضبوط تھا۔ چہرے سے کرختگی ٹپک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور شگاف کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میں اس صورتحال سے پہلے ہی بہت اکتا چکا تھا۔ اس آدمی کی اس حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور میں نے جھٹکے سے اپنے بالوں کو اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اپنی ٹانگ اس کی ران پر دے ماری۔ وہ بکرے کی طرح ڈکرایا اور کسی دیو کی طرح پینترا بدلتے ہوئے اس نے مجھے دوبارہ بالوں سے پکڑ لیا اور زوردار جھٹکا دیا۔ میں پہلو کے بل فرش پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سخت ٹھوکر میری پسلیوں پر پڑی اور میری دردناک راہ کمرے کے سکوت کو توڑتی ہوئی ناپید ہو گئی۔ ابھی میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے سخت باری بوٹ کی ایک ٹھوکر پڑی اور درد کی ایک شدید لہر میرے وجود کو جھنجھوڑتی ہوئی گزر گئی۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھوں کی ایک قوی ضرب میرے جبڑے پر رسید کی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ہتھوڑا میرے منہ پر دے مارا ہے۔ میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اپنے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر مجھ پر تشنج کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور میں سکتے کے عالم میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور گھومتے ہوئے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر رسید کی۔ میرا یہ حملہ انتہائی غیر متوقع تھا اور وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر گر گیا، لیکن میں اب کوئی انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے میں نے ایک زوردار ٹکر اس کی ناک پر رسید کی۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹا اور سیدھا میرے منہ پر آ پڑا۔ وہ پل بھر کے لیے بس جھوم کر رہ گیا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور بالوں سے پکڑ کر اس کے سر کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے گھٹنے ہی کی ایک ضرب اس کی ٹھوڑی پر رسید کرتے ہوئے اس کا سر چھوڑ دیا۔ اس کا سر ایک دھماکے سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور پھر اس کو دوبارہ ہلنے جلنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہ سب کچھ فقط 1.5 منٹ میں ہوا اور اس دوران کوئی اور کمرے میں نہیں تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس شگاف نما دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ یہ سیڑھیاں مجھے ایک کمرے میں لے آئیں۔ اس کمرے میں ایک روشن دروازہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ لے آئے سے جمال کی آواز ابری۔ میں خود آ گیا ہوں۔ میں نے بیڑیے کی غراہٹ نکالی۔ جمال اپنی جگہ سے اسپرنگ کی طرح اچھلا اور گھوم کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اسے نہ جانے میری آنکھوں میں کیا نظر آیا کہ وہ بس لرز کر رہ گیا۔ میری حالت بھی کچھ کم عجیب نہیں تھی۔ میرے کپڑوں کی حالت ایک بار پھر ردی ہو چکی تھی۔ اس دیونما آدمی کے ناک سے نکلنے والا خون بھی میرے کپڑوں پر پڑا تھا۔ امی اور عائشہ کہاں ہیں؟ میں اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ حفاظت سے ہیں۔ جمال جلدی سے بولا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں؟ اب میں اس سے فقط چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میری ذہنی کیفیت میں اس قدر اشتعال آ چکا تھا کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ میں نے جمال کو اس کی ٹکٹائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پھر ٹکٹائی کو نیچے جھکایا۔ اس کا سر بھی جھک گیا تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک زوردار ضرب اس کے سر کے پشت پر رسید کی۔ اس کے منہ سے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح خرخراہٹ نکلی اور وہ گردن پکڑ کر کلابازیاں کھانے لگا۔ میں اس وقت بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر رسید کی۔ نفرت اور حقارت کی ٹھوکر، بے بسی اور مایوسی کی ٹھوکر۔ یہ ٹھوکر اس قدر جلاہٹ میں لگائی گئی تھی کہ جمال سیدھے ہونے کی کوشش کرتا ہوا اوندے منہ گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر گھوم کر عمارت کو دیکھا۔ یہ وہ عمارت نہیں تھی جس میں جمال کا تعاقب کرتا ہوا پہنچا تھا۔ عمارت میں کوئی اور آدمی مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے پوری عمارت چھان ماری لیکن عائشہ اور ممی کہیں موجود نہ تھی۔ میں دوبارہ تاریک تہ خانے میں گیا۔ دیوزاد ہوش میں آنے کے بعد اپنے سر کو مل رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی ایک اور ٹھوکر اس کے سر پر رسید کی۔ وہ تیورا کر پہلو کے بل دوبارہ فرش پر گرا اور کراہنے لگا۔ اسے عائشہ اور ممی کا پتہ دریافت کرتے ہوئے مجھے 15-20 منٹ لگ گئے۔
پتہ پوچھنے کے بعد میں نے آخری ضرب اس کی کن پٹی پر لگائی۔ اب وہ بقیہ رات مزے کی نیند سو سکتا تھا۔ گیراج میں جمال کی کار کھڑی تھی۔ یہ وہی کار تھی جس کا میں تعاقب کرتا ہوا آیا تھا۔ سرد اور دھندلی رات میں کار چلاتے ہوئے مجھے کوئی خوف نہ ہوئی۔ منزل تک پہنچنے کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر امی کی آواز آنے پر میں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ دروازہ کھولتے ہی امی نے مجھے گلے لگا لیا۔ عائشہ اور وکی بھی بالکل خیر و عافیت سے تھے۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی۔ حالات اس قدر نازک ہو چکے تھے کہ موافقت کی تمام باتیں میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ میں اب بھی اس رات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے عائشہ کی وہ خالی خالی آنکھیں یاد آتی ہیں جن آنکھوں سے اس نے اس رات مجھے دیکھا تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں وہ ٹونی نہیں ہوں۔ وہ ٹونی تو کوئی اور تھا جس سے وہ گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی، جس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر وہ گھنٹوں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی۔ یہ تو کوئی دوسرا ہی شخص تھا، وحشت زدہ جنگلی، خون آلود کپڑوں والا۔ یقیناً میں کوئی مہذب آدمی رہا ہی کب تھا۔ حالات نے مجھے قاتل، غنڈہ اور خونخوار بنا دیا تھا۔ ایک ماہ پیشتر کون یہ سوچ سکتا تھا کہ مجھ ایسے لڑکے کو حالات کیا بنا دیں گے۔ وقت نے مجھے مجرموں کی ایک بین الاقوامی تنظیم کے بالمقابل لا کھڑا کیا تھا۔ یہ تنظیم اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ میرے پیچھے تھی، مگر میں بھی آزاد تھا۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ میں ان سب کو کار میں بٹھا کر مسٹر ایلس کے گھر لے آیا۔ اب نہ صرف میری سلامتی کو پولیس سے اور دشمنوں سے خطرہ تھا، بلکہ میں نے ان معصوم جانوں کے لیے بہت سے خطرات پیدا کر دیے تھے۔ مجھے اپنی جان سے کہیں زیادہ ان کی سلامتی اور ان کی عزت و آبرو عزیز تھی۔ میں نے یہاں پر اپنا لباس تبدیل کیا اور شیو کرنے کے بعد نہایا۔ ہم نے صبح 4 بجے تک صلاح مشورے کے بعد مسز ایلس کی پھوپھی زاد کے پاس ٹیکساس جانے کا پروگرام بنایا۔ وکٹر بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ ہم جمال ہی کی کار میں صبح 4 بجے ٹیکساس کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسز ایلس کی پھوپھی زاد نے کھلے دل سے ہمیں خوش آمدید کہا۔ میرا ان کے پاس رہنا تو خیر ممکن نہ تھا، تاہم امی اور عائشہ کے لیے ایک پناہ گاہ ضرور مل گئی تھی۔ میں عائشہ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی میں اس بات کا ارادہ کرتا مجھے عائشہ کی نظروں میں ایک شکایت کا تاثر ملتا، جیسے اسے مجھ سے کوئی شدید گلہ ہو، کوئی زبردست شکایت ہو، شکوہ ہو۔ عائشہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ حالات یہ گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس دنیا پر میرے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی تھی۔ وہ جمال کی بیٹی تھی یا الطاف کا لخت جگر تھی۔ دونوں صورتوں میں میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ مجھے زمانے بھر سے عزیز تھی۔ اس کے لیے میرے جذبات میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ اس کے تصور سے میں ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو کر رہ جاتا تھا۔ میں 3 گھنٹے ان کے ساتھ رہا۔ پروگرام یہ بنا کہ امی عائشہ اور وکی کو لے کر پہلی فرصت میں پاکستان چلی جائیں گی اور میں بھی لندن سے نکل کر پاکستان آنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں اور وکٹر جمال کی کار میں بیٹھ کر دوبارہ لندن آ گئے۔ جب ہم لندن پہنچے تو 9:30 بج رہے تھے۔ میں نے اس کار کو پارکنگ میں پارک کر دیا اور وکٹر سے رخصت ہونے کے بعد نیو کراس کے ڈپارٹمنٹل سٹور کا رخ کر لیا، جہاں پر پروگرام کے مطابق سہیل کو میرا انتظار کرنا تھا۔ یہ شہر کا ایک بارونق علاقہ تھا۔ میں سہیل کو اس جگہ ملنے کے لیے ہرگز نہ کہتا، لیکن سہیل لندن میں اجنبی تھا۔ وہ کسی غیر معروف جگہ پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دھڑکتے دل سے ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن سہیل کہیں موجود نہیں تھا۔ میری متلاشی نگاہیں ادھر ادھر پڑ رہی تھی کہ ایک آدمی میری طرف بڑھا۔ کیا تم سہیل نامی کسی آدمی کو تلاش کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا۔ وہ تمہارے لیے پیغام چھوڑ گیا ہے کہ اسے اسپتال میں تمہارا آدمی نہیں ملا۔ وہ خود کہاں ہے؟ مجھے بتا کر نہیں گیا۔ جین کے بارے میں کوئی معلومات نہ ملنے کا سن کر مجھ پر غم و اندو کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ نہ جانے پولیس کے حلقہ تفتیش میں تھی یا کوئی شخص اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ میں نے جین کا سراغ لگانے کا پختہ عزم کر لیا۔ سب سے پہلے میں جین کی رہائش گاہ گیا، لیکن عمارت کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسپتال جانے کا پروگرام بنایا، اگرچہ اس میں بہت سے خطرات تھے، لیکن میرا ضمیر مجھے اس قدر ملامت کر رہا تھا کہ میں نے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر ہسپتال جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اسپتال میں بدستور پولیس موجود تھی، لیکن میرا لباس اور تراش خراش اس قدر دیدہ زیب تھی کہ مجھ پر اشتہاری مجرم ہونے کا ہرگز گمان نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پولیس کے پاس نہ صرف میرے فوٹو موجود تھے، بلکہ 1-2 پولیس مین مجھے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان سکتے تھے۔ میں بڑی دقت کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں گھسنے میں کامیاب ہوا، لیکن جین کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب میں صحیح معنوں میں حواس باختہ ہو چکا تھا۔ جین کی گمشدگی نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ عین اس وقت جب میں واپسی کے لیے ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا، ایک پولیس والے نے مجھے گورنا شروع کر دیا۔ شاید وہ مجھے پہچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ لمحات قیامت سے کم نہ تھے۔ میں اس قدر تھک چکا تھا اور نیند سے میرا برا حال تھا کہ میں اب بھاگنے دوڑنے سے بالکل عاری تھا اور مزاحمت کی مجھ میں بالکل سکت نہ تھی۔ میں نے پولیس والے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے یقیناً پہچان لیا تھا۔ مجھے کچھ اور تو سوجا نہیں۔ میں نے فرنٹ سیٹ پر چھلانگ لگا کر ڈرائیور کو دھکا دیا، وہ نیچے جا گرا اور میں ٹیکسی لے کر باہر کھڑا ہوا۔ ادھر میں نے ٹیکسی آگے بڑھائی
اور ادھر پولیس کی سیٹیاں بجنے لگی، مگر جب تک پولیس کاریں حرکت میں آتی میں اگلا چوک مڑ چکا تھا۔ میرے عقب میں موٹر سائیکلوں اور پولیس کاروں پر کم و بیش 1 درجن پولیس والے میرا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ سائرن بھی بجا رہے تھے اور اس طرح مجھے اپنی ٹیکسی اور ان کی کاروں کے درمیان فاصلے کا پتہ چل رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہونے لگا اور حالت بگڑنے لگی۔ میں کسی بھی وقت نرغے میں آ سکتا تھا، تاہم میں نے اپنی ٹیکسی کی رفتار میں کمی نہ آنے دی۔ میں ہوش و حواس کھوتا جا رہا تھا، نیم دیوانہ ہو چکا تھا اور اسی ذہنی کیفیت میں سگنلز کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند ٹیکسی چلانے لگا تھا۔ میری تمام تر تگ و دو کے باوجود میں نرغے میں آ گیا۔ بیک وقت 2 پولیس کاروں نے میرا راستہ روک لیا، شاید انہوں نے پوری پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ میں نے ڈرائیور سیٹ سے ملحق دروازہ کھولا اور ٹیکسی کو بریک لگاتے ہی نیچے چھلانگ لگا دی۔ مجھے علم تھا کہ پولیس گولی چلانے کی حماقت نہیں کرے گی۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر دوڑنے لگا، لیکن خلاف توقع کسی شوریدہ سر نے گولی داغ دی۔ سائیں کی آواز آئی اور میں نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ گولی سے میں تو بچ گیا، مگر میرے آگے اچانک سامنے آنے والی ایک انگریز عورت اس کی زد میں آ گئی۔ گرنے کے بعد 5 سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی اور میرا فاصلہ پولیس سے مزید کم ہو گیا، لیکن میں اب مطمئن تھا پولیس نے گولی چلا کر جو حماقت کی تھی اس کے بعد پولیس کے لیے مصروفیت نکل آئی تھی اور میرا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ میری منزل اب بھی زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اسپرنگ کی طرح اٹھا اور چند گز دور زیر زمین ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس وقت میں جس صورتحال سے دوچار تھا وہ میرے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال سے میں پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ میرے معدے سے ایک غبار سا اٹھنے لگا۔ گولی کی آواز نے میری نفسیات پر اس طرح برا اثر ڈالا تھا کہ معدے سے اٹھنے والے غبار نے میرے دماغ کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی کوشش میں لڑکھڑانے لگا۔ میرے سامنے کوئی منزل اور کوئی پناہ گاہ تو تھی نہیں۔ میری حالت اس وقت ہرن کے اس بچے کی طرح ہو گئی تھی جو بھیڑیے سے بچنے کے لیے ویرانے میں کسی پناہ گاہ کو تلاش کرتا ہے۔ میں نے جو ہی آخری سیڑھی اتری میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں سنبھلنے کی کوشش کے باوجود منہ کے بل گرا۔ منہ کے بل گرتے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میری ذہنی اور جسمانی حالت اس قدر ردی ہو چکی تھی کہ میری جانب سے مزاحمت کی ہر کوشش بالکل فضول اور لا حاصل تھی۔ اسی آن ایک تیز وسل گونجتی چلی گئی۔ میں منہ کے بل گرا تو پھر نہ اٹھ سکا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، بلکہ پوری طرح ہوش میں تھا، لیکن میرے سامنے چونکہ گرفتاری سے بچنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، اس لیے میں نے خود ہی دوبارہ اٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے منہ کے بل گرے 1 منٹ ہو گیا اور پھر 2 منٹ، لیکن مجھے کوئی اٹھانے کے لیے نہ آیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ تھا۔ میں اپنی گردن پر پولیس کا ہاتھ پڑنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن میرے آس پاس پولیس کا شائبہ تک نہ تھا۔ پل بھر کے لیے میں چکرا کر رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے سر اٹھانا چاہا تو اس نے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے چونک کر سر گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ایک وجیہہ شکل اور کسرتی جسم کا مالک جوان آدمی تھا۔ اوفو، معلوم ہوتا ہے آپ کو کوئی چکر آ گیا ہے۔ چکر؟ میں حیرت کی شدت سے چلایا اور میں نے ششدر ہو کر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر یوں لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو اور میں ہوا میں تیر رہا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میرے قرب جوار میں پولیس کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا۔ کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے؟ ایک نرم آواز گونجی۔ میں نے احمقوں کی طرح دوبارہ گردن گھمائی۔ یہ وہی شخص تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کیا آپ نے کوئی فائر کی آواز سنی ہے؟ جی ہاں۔ وہ فائر کس نے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پولیس نے فائر کیا تھا کسی مجرم پر اور وہ مجرم کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، لیکن آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ پولیس نے مجرم پر فائر کیا تھا اور وہ اسے گرفتار کر کے لے گئی ہے، یہ سب کیا ہے؟ میں تحیر زدہ لہجے میں بڑبڑانے لگا۔ لوگ ہم دونوں کی باتیں سننے کے لیے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ اس آدمی نے میرا بازو پکڑا اور ایک طرف چلنے لگا۔ آپ شکل و صورت سے کافی معصوم اور شریف لگتے ہیں، لیکن خود کا تماشا کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اپنی حالت کو سنبھالیں۔ لوگ آپ کو بڑا ہی مذیقہ خیز انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، بالکل ناممکن۔ میں بلند آواز میں بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ حالات کہہ رہے ہیں۔ اس قدر ناممکن بات، یہ سب کیا ہے؟ آپ کی نجی زندگی میں آپ کو کوئی ٹھیس تو نہیں پہنچی؟ میری نجی زندگی؟ ٹھیس؟ کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اٹل حقیقت ہے۔ وہ فائر مجھ پر کیا گیا تھا، لیکن ہمارا فاصلہ تو بہت کم تھا، پھر مجھے گولی کیوں نہیں لگی؟ وہ اتنے نااہل کارندے ہیں کہ جو 10-12 فٹ کے فاصلے سے بھی صحیح نشانہ نہیں لگا سکتے۔ فرض کیا کہ فائر آپ پر ہوا تھا، تو کیا آپ کو بچنے کی خوشی نہیں ہے؟ اس نے کہا اور میں نے ایک بار پھر اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ اس کے سفید سفید دانت چمک رہے تھے۔ دیدہ زیب سوٹ اس پر بہت سج رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ فائر سے بچ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حقیقت کو ہی جھٹلا دوں۔ اگر ان کا نشانہ خطا ہو گیا تھا تو پھر وہ کہاں گئے؟ میرے گرنے کے بعد انہوں نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا؟